بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ اب ہم کچھ نشستوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے یزید بن معاویہ، یعنی یہ جو یزید تھا، یہ ظالم، یہ یزید ملعون، اس کے متعلق ہم جو ہے آپ کے سامنے تحقیقی ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اور تو ابتداً انٹرو میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس یزید کے متعلق شمر ابن زیاد، یہ جو پوری ٹیم تھی، ان کے متعلق یہ ہمیشہ عقیدہ رکھیں کہ ان منافقوں اور ظالموں کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے۔ قیامت والے دن ایک عام مسلمان آدمی کا قاتل، اس کی بخشش نہیں ہے، جہنم کی وعید ہے۔ تو یہ تو اہل البیت کے قاتل ہیں، اور جنہوں نے اپنے سامنے جو ہے اہل البیت کو ذبح کرایا، شہید کرایا، اور پھر جو ہے ان کے سر مبارک کی تو ان کی نعش و مبارک کی توہین پھر کوفہ کے شہروں میں جو ہے پھیرایا گیا، اور جو ہے انہوں نے خوشیاں منائیں۔ تو ایسے ظالموں کی اور ان ملعونوں کی کوئی بخشش کوئی نہیں، یہ ہمیشہ عقیدہ رکھیں۔ باقی کچھ لوگ جو ہے ایسے بدبخت ہیں دنیا میں کہ جو ان ملعونوں کے، یزید اور ان کی پوری ٹیم ملعون، ان جہنمیوں کے جو ہے پیروکار ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے بڑے حق کے اندر بولتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بھی تحقیقی جائزہ لیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جو ہے ایک عام مسلمان آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، جس کے دل کے اندر کو ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اسلام ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ ہم پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز ہے، جہاں ہمارے لیے حج عمرہ کی ادائیگی ہوتی ہے، فرض کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور نعوذ باللہ کوئی مسلمان آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کی توہین کرے۔ غیر مسلم توہین کرتے ہیں۔ آپ نے ابرہہ کا واقعہ پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن پاک کی پوری سورت مبارک جو ہے اس واقعے پر مشتمل ہے۔ تو غیر مسلم تو ہمیشہ ہر دور میں توہین کرتے چلے آئے ہیں، لیکن مسلمان آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ انٹرو میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شخص کعبۃ اللہ پر حملہ کرائے اور سنگ باری کرائے، اور پھر جو ہے کعبۃ اللہ کا غلاف جل جائے، اس میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کو جو ہے شہید کرا دیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے حرمین شریفین کی حرمت کی پامالی، اور پھر مدینہ طیبہ جو ریاض الجنہ کے اندر، جو ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، جو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جنت کی بھی سردار جنت ہے۔ تو جو ملعون ریاض الجنہ کے اندر گھوڑے بنائے، جن کی لید پیشاب مسجد نبی شریف کے اندر نعوذ باللہ گرے، اور مسجد نبی شریف کی اذانیں اور نمازیں بند کرا دے، اور نعوذ باللہ مدینہ طیبہ کی 10,000 خواتین پہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے ان کی عزت و ناموس پہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ ان کے ظالم اور ملعون جہنمی فوجیوں جو ہے ان کے ساتھ کھیلا، اور اتنا جو ہے ظلم و ستم جنہوں نے کیا ہو۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایسے کیا آپ سوچیں کہ ایسا بندہ، اس کے اندر کوئی اسلام کی رتی ہو سکتی ہے، اسلام کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کام کرائے تو وہ مسلمان، اور اس کی بخشش آپ کیسے تم تصور کر سکتے ہو کہ ان ملعونوں کی بخشش ہوگی؟ یزید اور اس کی ٹیم کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ جو اس قدر نعوذ باللہ جو ہے اتنے بڑے بے ادب ہوں، اور پھر دیکھیں آپ کی اہل البیت کے قاتل، جنہوں نے آپ کی اہل البیت کو شہید کرایا کربلا میں، پھر خوشیاں منائیں۔ اور ہم انشاءاللہ ان قسطوں میں ہم تحقیقی جائزہ پیش کریں گے۔ یہ جتنے یزید ملعون کے حامی ہیں، ان کے منہ بند کریں گے ہم انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، اور جو ہے بڑی مزید وضاحت آئے گی۔ لیکن آپ سمجھیں کہ ایک حدیث مبارک جو قسطنطنیہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے،
بالکل حدیث مبارک موجود اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، جو قسطنطنیہ میں سب سے پہلا لشکر جائے گا تو ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور یزید اس ملعون کے حامی کہتے ہیں کہ اس لشکر میں یزید موجود تھا۔ آپ یاد رکھیں قسطنطنیہ پر 7 حملے ہوئے اور کوئی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں حملے میں کوئی یزید نہیں تھا۔ 7ویں حملے میں جس وقت 7واں حملہ ہوا ہے تو اس میں بھی یزید نام کا آدمی تھا، یہ یزید ملعون نہیں تھا، یہ یزید بن معاویہ نہیں تھا، وہ اور یزید تھا، یزید نام کا بندہ، وہ بھی 7ویں حملے میں۔ اور یہاں جو بشارت ہے وہ تو پہلا جہاد، پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر جائے تو ان کے لیے مغفرت و بشارت ہے۔ تو اس یزید بن معاویہ، یہ جو یزید تھا، اس یزید ملعون کے لیے جو ہے کوئی بخشش کہیں کوئی نہیں ہے، کوئی مغفرت کی جو ہے بشارت نہیں ہے، اور نہ یہ اس لشکر کے اندر اول جیش من امتی کا مصداق تھا یہ۔ اور باقی علماء نے لکھا ہے، ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے کہ امیر معاویہ نے جو ہے یزید کو اپنی بیٹے ہونے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کو جو ہے اپنا جانشین بنا دیا۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ جب اس قدر ایسی محبت ہو کہ ظالم اور ان ملعونوں کو جانشین بنا دیا جائے تو پھر حضرت اس محبت، ایسی محبت، تو یہ محبت میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح پھر رونا بھی پڑتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں وہ روئے تھے، تو پھر جو ہے ایسی محبت اگر غالب آئے گی تو پھر رونا بھی پڑتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہم انشاءاللہ تحقیقی طور پر جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا کیا حوالے دیے جاتے ہیں یزید کی برات کے لیے، اور ہم ان کے انشاءاللہ مدلل جواب دیں گے۔ آج کی نشست میں ہم نے انٹرو میں یہ چند گزارشات پیش کی ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یزید اور اس کی پوری ٹیم کی کوئی بخشش نہیں ہے، ان کے پیروکاروں کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، یہ ملعون ہیں، منافقین ہیں، اور یہ جہنمی ٹولہ ہیں۔ یہ عقیدہ و نظریہ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کل قیامت والے دن آپ سرخرو ہوں قبر آخرت میں، تو یہ عقیدہ و نظریہ رکھیں، اور جو ہے انشاءاللہ ہم تحقیق پیش۔ اور پھر جو یزید کے حامی ہیں، آپ ان کو صرف اتنا بات کہہ دیں، کوئی بھی یزید کا حامی تمہارے سامنے آئے تو آپ ان کے سامنے یہ کہیں کہ یا اللہ تعالی ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہمارا حشر و نشر ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فرمانا، اور یہ جو یزید ہے، یہ یزید ملعون کا جو پیروکار ہے، تو ان پیروکاروں کا حشر جو ہے یزید ملعون کے ساتھ کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آمین کہتے ہیں کہ نہیں یزید ملعون کے پیروکار۔ کوئی بھی یزیدی آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے سامنے ایک ہی بات کہیں، ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا حشر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے مبارک رفقاء کے ساتھ ہو، اور تمہارے بارے میں، یزیدیوں کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر یزید ملعون کے ساتھ کرے۔ اتنا بات کہیں، بس ان کے لیے یہی کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ایم منیر شمسی سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔